میرے عزیزو السلام علیکم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم آپ سے ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور سے سنیں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ ہم انسان جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق ہے، اور بنانے والا رب العالمین اپنے کلام میں کہتا ہے، یعنی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، انہیں مختصر زندگی دی ہے۔ انسان کی جو زندگی کی معیار ہے وہ بہت تھوڑا ہے میرے بھائیوں۔ ہم 60-70 سال 80 سال جیتے تو ہے، ہمارے حساب سے جو ہے بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، بالکل قیمتی ہے۔ یہ جو زندگیاں ہمیں اللہ نے دیے ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ میرے بندی آگے جو زندگی ہے، موت کے بعد جو شروع ہوتی ہے آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی کو بنا لے۔ میری بندہ آخرت کی زندگی کو بنا لے، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ موت سے شروع تو ہوگی لیکن ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی میں موت نہیں ہے میرے بھائیوں، اور وہاں دو منزل ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہمیں قرآن میں کہ میرے بندے تو اپنی زندگی کی تیاری کر لے، چاہے تو شکر گزار بن کے زندگی گزار لے یا پھر نافرمان بن کے زندگی گزار لے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم مان کر چلیں گے تو امیر بن جائیں گے۔ جی، یہاں جزا سزا کی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا جو ہے جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ چاہے تو شکر گزار بن کے زندگی گزر یا پھر نافرمان بن کے زندگی گزر، یہاں تجھے چھوٹ ہے، مطلب یہاں تجھے روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لے، تو جو بھی کرے گا اس کا تجھے برابر حساب دیا جائے گا۔ اللہ جس طرح رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، اسی طرح اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اللہ عادل کرنے والا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اور ایسی بھی نہیں ہے کوئی اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہے، زندگی غلط کام میں لگا رہا ہے، بالکل بے پرواہ ہو کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ جنت میں داخل کرا دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں عادل کرنے والا، حق اللہ کا نام ہے، حق، اللہ حق فیصلہ کرنے والا۔
تو میرے بھائیوں میری کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو سوچنے کا سمجھنے کا ایک دماغ دیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچ کر زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت ہو۔ دنیا کی زندگی میں بہت کچھ پا لینا، اس دنیا کی زندگی میں کامیاب بن جانا، مال و دولت اکٹھا کر لینا، یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہوتے۔ ہمارے رسول کی زندگی بہت عام زندگی تھا اور انہوں نے اللہ سے مانگے تھے کہ اللہ ہمیں زیادہ مال مت دے، مجھے مالدار نہیں بننا، تاکہ میرے آنے والا امت یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو مالدار تھے، اس کے پاس بہت سارے سامان تھے، پیسے تھے، تبھی تو اس کے لیے دین پر چلنا، اللہ کی حکم کو پورا کرنا سہولیت ہو گیا، آسان ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی غلامی کرے۔ اس سے کیا ہوگا، ہمیں دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی میرے بھائیوں۔ ایسا نہیں ہم غریب رہیں گے تو ہم پریشانی میں ہیں، نہیں، غریب ہونے سے بھی اللہ بہت سارے ایسے غریب ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی حکم کو مان کے چلتی ہے، اس کے دل میں اللہ سکون دیتی ہے۔ پیسہ کم ہو لیکن دل میں سکون ہوتی ہے، گھر چھوٹا ہو لیکن گھر میں امن ہوتی ہے، شانتی ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے ٹوٹا ہوا، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کی حکم کو توڑتے ہیں، اللہ کی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، وہ زیادہ سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ زیادہ مصیبتوں میں ہوتی ہے، اس کے گھر میں چین سکون نہیں ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں مالدار، اس کا تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کی حق ادا کرو، مال حق راستے پہ دین کے راستے میں خرچ کرو، مظلوم کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے، مال دیتا ہے کسی کسی کو۔ بڑے ایسے ہیں دنیا میں جو مالدار ہے لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی مال کی حق ادا کرتی ہے، ایسے تو پھر ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی توفیق دی ہے، تو ہم غور کریں اپنی زندگی کی مقصد پر، ہمیں کرنا کیا ہے یہ سوچیں، کیا چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، یہ ذرا ہم سوچیں، اسی طرح زندگی کو خوبصورت بنائیں اپنی۔ تو میرے بھائیوں ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور حق پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل فرمائیں، اللہم آمین۔